بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا بھی آیا اور فیصلہ یہ ہے کہ جی جو سولینز کا ٹرائل جو ملٹری کورٹ میں ہو رہا تھا مئی 9 کے حوالے سے جن ایکیوزڈ کا ٹرائل ہو رہا تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یونینیمسلی جو ان کے 5 ممبر بینچ تھا انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس کے بارے میں لیگل فرٹرنیٹی جنرلی آپ کو پتہ ہے یہی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی سویلینز کا ٹرائل ملٹری سائٹ کے اوپر نہیں ہو سکتا. ملٹری کی ایک اپنی پوزیشن تھی, اسی طرح کچھ اور مطلب ہے کہ جو اٹارنی جنرل تھے گورنمنٹ کا جو ویو پوائنٹ تھا, جو ڈیفنس کا ویو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ حملے جو تھے وہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر فوجی بلڈنگز کے اوپر ہوئے تھے, سو ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہی ہونا ہے, وہیں پہ ہوگا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے, اس کا کس طرح سے رسپونڈ کرے گی گورنمنٹ, کس طرح سے فوج کی طرف سے کس قسم کا رسپانس آئے گا. ایک ظاہر ہے ایک اپیل کا حق ڈیفینیٹلی حاصل ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے حکومت ایک اپیل دائر کر سکتی ہے, لیکن جس قسم کا یہ فیصلہ آ چکا مجھے نہیں لگتا کہ اپیل اگر جب کی جاتی ہے تو ایک لارجر بینچ بنے گا اس اپیل کو سنے گا. جس طریقے سے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے لحاظ سے, اور وہاں پہ جو امینڈمنٹ جو ہوئی تھی اس میں اس سے ایک لارجر بینچ بن جائے گا. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ جی اگر وہ ریویو کے لیے جو ریویو نہیں بلکہ اپیل جب دائر کر دی جائے گی تو شاید فیصلہ میری نظر میں شاید اس سے ڈیفرنٹ نہ ہو. آج کے جو 5 ممبر بینچ تھا اس کو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اس کی سربراہی کر رہے تھے, اور اس میں جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک, یہ 5 ججز تھے جن کا یہ ایک فیصلہ تھا یونینیمس. اور اب یہ وہی والی بات ہے کہ جی بڑا امپورٹنٹ ہے, کچھ اناؤنسمنٹ اب دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی اناؤنسمنٹ حکومت کی طرف سے آتی ہے. ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج کچھ پریس کانفرنس بھی اس کے اوپر ہوگی, کوئی نہ کوئی ویو پوائنٹ یعنی کہ جو اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی طرف سے اور جو فوج کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی اس کے بارے میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج یا 1-2 دنوں میں ادھر سے کچھ وہ کوئی نہ کوئی ان کا ری ایکشن ضرور ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی کیننس تھی فوج کے اندر بھی اور حکومت میں بھی, یہ بہت زیادہ کیننس تھی. اور ایون یہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت بھی وہ حکومت یہ کہتی تھی, جو ایون پرائم منسٹر اس وقت کے انٹیریئر منسٹر, آج کے انٹیریئر منسٹر, آج کے پرائم منسٹر, اگر آپ سب کی بات سنیں تو کم از کم ایک یہ بات کہتے تھے کہ اگر آپ نے فوج کے اوپر اور فوج کی انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے تو پھر اس کا ٹرائل تو فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا. لیکن اب وہ جو سارا سلسلہ تھا وہ رک گیا, بیکاز کل سپریم کورٹ آف پاکستان کو حکومت نے یہ بتایا تھا کہ جی ان لوگوں کا جو 102 لوگ ہیں جو آلریڈی جن کی کسٹڈی جو ہے وہ ملٹری اتھارٹیز کے پاس ہے کہ ان کا ٹرائل سٹارٹ ہو چکا ہے. سو اب وہ ٹرائل اس فیصلے کے ساتھ رک جائیں گے اور پھر ان لوگوں کی جو 102 لوگ ہیں ان کی کسٹڈی جو ہے وہ ان کو سول اتھارٹیز کے پاس ان کو دینی پڑے گی. اور اسی لحاظ سے جو سول اتھارٹیز کی جب بات ہوگی, سول ٹرائل کی جب مطلب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان تمام لوگوں کا اب یہ ٹرائل ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہیں وہاں پہ ان کا ٹرائل ہوگا. اور اس میں ظاہر ہے اس چیز کو پی ٹی آئی خاص طور کے اوپر اور پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں اور اعجاز احسن صاحب کی بھی ایک بلکہ پریس کانفرنس ہوئی, وہیں اس سپریم کورٹ کے باہر ہی انہوں نے انٹریکشن کیا میڈیا کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہے, بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے. انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ یہ اس فیصلے کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا, اور یہ کہ جی یہ جمہوریت کی کامیابی ہے, یہ آئین کی کامیابی ہے, یہ قانون کی کامیابی ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کو لگتا نہیں کہ کوئی اس قسم کی کوئی کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے پاسبل بٹوین جوڈیشری اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ تو اعتزاز صاحب کا کہنا تھا کہ جی کچھ اس قسم کی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور یہ ہے کہ جی ظاہر ہے ایک فیصلہ ہے, اور فیصلہ تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کر لے تو ظاہر ہے اس فیصلے کو ماننا پڑتا ہے, اس فیصلے کو ماننا چاہیے. جبکہ دوسری طرف ایک اور جو میں لائر کو سن رہا تھا, راجہ خالد ایڈوکیٹ جو ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ سویلینز کا ریپیٹڈلی وہ کہتے ہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے آپ دیکھیں, اور انڈر آرمی ایکٹ جو ہے, انڈر آفیسر سیکرٹ ایکٹ, سویلینز کا ٹرائل ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار ہوتا رہا.
اور اس کے اوپر یہ ہے کہ آل آف اے سڈن مئی 9 کے حوالے سے یہ فیصلہ آ گیا کہ جی آپ نے ان کا جو ہے وہ ٹرائل نہیں کرنا اور سویلین ٹرائل کا، اور یہ کہ جی اس کے پاس پریسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایون عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت سے ایسے سویلینز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 25 کی لسٹ ایک شائع بھی ہوئی تھی کہ 25 لوگ جو ہیں ان کا ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کے بھی ٹینیور میں ہوا تھا. تو اس لحاظ سے یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. اور جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو سب سے اہم بات دیکھنے کی ہے کہ وہ کس قسم کا رد عمل ہوگا، کس قسم کا رسپانس ہوگا حکومت کا، اور کس قسم کا رسپانس ہوگا فوج کی طرف سے، ان کی طرف سے کیا رسپانس ہوگا. بیکاز مئی 9 کا دن جو ہے وہ بہت بڑا اٹیک تھا فوج کے اوپر، فوج کے اداروں کے اوپر. فوج کے ایک دفتر نہیں، ایک بلڈنگ، 2 بلڈنگ، 3 نہیں، بلکہ بہت زیادہ بڑا نمبر تھا جہاں کے اوپر وہاں پہ اٹیکس ہوئے، وہاں پہ جلاؤ گراؤ ہوا وہاں پہ. اور اس چیز کو اگر اوور آل ان جنرل مطلب ہے کہ بہت کنڈیمنیشن ہوئی اور اس کو بڑا نیگیٹولی لیا گیا پوری قوم کی طرف سے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فوج میں خاص طور کے اوپر اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ غصہ تھا، بہت زیادہ انہوں نے اس چیز کو انتہائی سیریس لیا، اور اسی وجہ سے اس کو بلیک ڈے ڈکلیئر کیا گیا. تو اب یہ جو ٹرائل کی بات ہے، اور چونکہ ٹرائل آپ کو پتا ہے کہ جب سویلین سائٹ کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے تو وہ ایک تو لمبے چلتے ہیں، اور پھر لوگوں کو سزائیں بہت دفعہ نہیں ملتی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ جس چیز کو جس کا بڑا سیریس طریقے سے ایک ریویو لیا جائے گا فوج اور حکومت کی طرف سے. اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب چونکہ لیگل ایک وے آؤٹ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے، اب اس آرڈر کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے. تو اب دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں آگے کس طریقے سے ایک رسپانس آتا ہے حکومت اور فوج کی طرف سے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.